على ذلك من الشاهدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی پہلی دو آیات گزشتہ درس میں بھی تلاوت ہوئی ہیں اور ترجمہ اور تفسیر بیان نہیں ہوا. آج بھی ترجمہ اور تفسیر بیان نہیں ہوگا، بلکہ صرف سورت کے نام کی مناسبت سے چند باتیں عرض کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے بڑی سورت جو دوسرے نمبر پر آ رہی ہے، اس کو ایک جانور گائے کے نام سے منسوب کیا، اور منسوب کرنے کے بعد اہل ایمان کو اور نسل انسانی کو کچھ نصیحت کے پیغام اور عبرت کے سامان مہیا کیے، حکمت اور دانائی کی باتیں عطا کیں. اور حکمت اور دانائی کی باتوں میں جانور کو سر فہرست اس لیے لایا گیا تاکہ ہم جانوروں کے وجود، ان کی زندگی، ان کی عادات پر غور کریں، تاکہ ہمیں اللہ کی معرفت اور شناسائی حاصل ہو. میں بعض دفعہ سوچتا ہوں کہ انسان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، جس کی خبر دین نے مجھے اور آپ کو دی ہے، لیکن فی زمانہ انسان اپنے مرتبے، اپنے مقام سے اتنا گر چکا ہے، اتنا نیچے جا چکا ہے کہ اگر وہ کوشش کر کے کسی ایک جانور کی خصوصیات کو ہی اپنے اندر لے لے تو میرا خیال ہے اس کو بہتر انسان تصور کیا جائے گا. انسان بننا تو بہت مشکل ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. اتنا بڑا مرتبہ، اتنا بڑا مقام کہ فرشتہ پیچھے رہ جائے اور امام الانبیاء آگے بڑھ جائیں. کتنا بڑا مقام ہے انسانیت کا مقام. مگر اس مقام کی طرف چلتے بعض دفعہ شیطان انسان کو ایسا ورگلاتا ہے کہ انسانیت کا درجہ چھین لیتا ہے، انسانیت کے مقام سے گرا دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ کیا، ان کی طرف دیکھو یار، کچھ نہ کچھ نصیحت تو حاصل کرو. تم سے کم درجے کے ہیں، کام کتنا زیادہ کرتے ہیں، تمہیں نصیحت کا پیغام کیا دیتے ہیں. چنانچہ جب انسان جانوروں کی زندگی پر غور کرتا ہے تو اس پر نصیحت کے اور عبرت کے کئی دروازے کھلتے ہیں، علم و حکمت کے کئی دروازے کھلتے ہیں. قدرت کے عجائبات اس کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور حیران کن معلومات اس کو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کو دیکھتے ہی وہ تعجب میں پڑ جاتا ہے. اور اللہ کہتے تجھے تعجب میں پڑھنا چاہیے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اس انداز سے دیکھا نہیں، یہ لوگ دیکھتے نہیں. یعنی دیکھو، میں نے جس اونٹ کو پیدا کیا ہے اس کو دیکھو ذرا کہ کس انداز سے پیدا کیا ہے، کیسے انداز سے بنایا ہے، اور پھر اس کے اندر خصوصیات کتنی رکھ دی ہیں، کس قدر اس کو تمہارے تابع کر دیا ہے. اتنا تابع کہ ایک معصوم بچہ بھی اگر اس کی نکیل پکڑ کے چلتا رہے تو وہ سیدھا ہی چلتا رہے گا. اسی زمانے میں یہ جو ہماری فیروز پور روڈ ہے نا، تو باٹی لوہاری سے ہندوستان کے تاجر سودا خریدتے تھے یا سودا یہاں آ کے بیچتے تھے اونٹوں کے اوپر. تو اونٹ کو یہاں سے، یہ راستہ چونکہ سیدھا ہندوستان جاتا ہے، فیروز پور روڈ سیدھی، تو اونٹ کے اوپر بس وہ لاد دیتے تھے اور لادنے کے بعد خود سو جاتے تھے.
اور اونٹ سیدھا چلتا 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 رات بھر چلتا رہتا تھا، پھر اٹھ کر دیکھتے تھے وہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے۔ کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو تابع اور فرمانبردار، اتنے بڑے جثے والے جسامت والے جانور کو، اتنی بڑی طاقت والے جانور کو، یہ جب بگڑتا ہے تو انسان کا دل دہل جاتا ہے۔ لیکن ایک بچہ بھی نکیر پکڑ کے اس کو سیدھا چلاتا رہے تو وہ چلتا رہتا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھتے نہیں لوگ، دیکھتے نہیں کہ اونٹ کو میں نے کیسے بنایا۔ تو حیران کن معلومات ہوتی ہیں، اور بہت سارے اخلاقی اسباق جانور انسان کو سکھاتا ہے، اور انسان ان اخلاقی اسباق کو سیکھ کر اپنے رویوں میں تبدیلی لاتا ہے۔ جانوروں کی زندگی کے ساتھ بعد انسانوں کی جنت کو جوڑ دیا، اور انہی کی زندگی کے ساتھ اگر زیادتی انسان کرتا ہے تو اس کی دوزخ کو سامنے لا کے رکھ دیا کہ یہ دوزخ ہے، تو نے میرے بے زبان جانوروں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے۔ اور انہی جانوروں میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور مثال بھی پیش کیا، اور ان کے وجود کی بعض چیزوں کو بطور قسم بھی پیش کیا، بطور قسم بھی پیش کیا۔ آپ دیکھیں نا سورہ عادیات، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ بطور قسم، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور ان کی ٹاپوں کی ٹھوکر لگتی ہے، ان سے چنگاریاں نکلتی ہیں، پھر صبح کے وقت دعویٰ بولتے ہیں دشمن کے اوپر، جب چلتے ہیں بھاگتے ہیں تو گرد و غبار اڑتے ہیں، اور پھر دشمن کی صفوں میں جرت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ وہ ہانپتے کانپتے گھوڑے گھس جاتے ہیں۔ اب اس گھوڑے کے وجود اور اس کے وجود سے نکلنے والے ان چند اعمال کو اللہ تعالیٰ نے بطور قسم پیش کیا، بطور قسم پیش کیا۔ اور کہ اس زمانے کے اندر، کہ جس زمانے کے اندر اعلیٰ ترین سواریاں موجود ہیں اور بہترین قسم کے جنگی جہاز موجود ہیں، حربی ٹیکنالوجی اپنے عروج پر پہنچی ہوئی ہے، اب بھی دنیا میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اللہ کے نظام کے مخالف لوگ اور اللہ کی انسانیت پر ظلم کرنے والے لوگوں کا مقابلہ انسان گھوڑوں کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں پچھلی جنگ میں روس کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی، اس میں افغانستان کا ایک پورا صوبہ فاریاب صوبہ مجاہدین نے گھوڑوں کے اوپر جہاد کر کے حاصل کیا تھا، فتح کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بطور قسم پیش کی، دیکھو اس پر غور کرو کہ اس میں کیسی کیسی خصوصیات اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، کیسی کیسی خصوصیات اللہ نے رکھی ہوئی ہیں۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کچھ خصوصیات بیان فرمائی، اور انہی خصوصیات میں سے ایک، آپ جب حدیث آپ سنتے ہیں سبحان اللہ کہنے کی فضیلت والی حدیث، یا الحمدللہ کہنے کی فضیلت والی، یعنی پاکیزہ کلمہ جب انسان بولتا ہے تو اس کے اجر کی جب مثال دی گئی، تو یہ حدیث آپ سنتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سبحان اللہ کے بدلے کیا لگاتا ہے؟ درخت لگاتا ہے جنت کے اندر۔ اور درخت کی اونچائی اور بلندی کتنی ہے؟ فرمایا اس درخت کا سایہ جو محشر کی جنت کی زمین پر پڑتا ہے، اس میں عربی گھوڑا اگر 500 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ مثال اجر کی کس جانور کے ساتھ، جانور کی دوڑ کے ساتھ، جانور کے چلنے کے ساتھ سمجھائی، گھوڑے کے ساتھ سمجھائی۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی گھوڑے کی فضیلت اس لیے ہے کہ یہ نسلی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو طاقت کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، پھرتی کے لحاظ سے، دوڑنے کے لحاظ سے، بھاگنے کے لحاظ سے، اور وجدان کے لحاظ یعنی سمجھ کے لحاظ سے باقی گھوڑوں سے منفرد ہوتا ہے۔ ہر گھوڑے کا اپنا ہی وجدان ہوتا ہے، اس کو جب مالک سداتا ہے تو مالک کی بولی وہ سمجھتا ہے، لیکن عربی گھوڑے کے اندر یہ ساری کی ساری صفات، یہ ساری کی ساری صفات اللہ نے اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اکٹھی کی ہوتی ہیں۔ اس لیے اکثر حدیث کے اندر عربی گھوڑے کی مثال
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عربی گھوڑا ایسا نہیں جو روزانہ 2 مرتبہ یہ دعا مانگتا، 2 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ میرے مالک کے دل کے اندر میری محبت پیدا فرما۔ اور واقعی جو گھوڑے پالتے ہیں، تیار کرتے ہیں جہاد کے لیے، تو ان کے دلوں کے اندر قدرتی طور پہ اللہ ان کی نظروں میں اور ان کے دلوں میں گھوڑے کی اس محبت کو پیدا فرماتے ہیں، بڑا محبوب ہوتا ہے ان کو۔ یہ خود گھوڑا دعا کرتا ہے، اور فرمایا پہ اگر کوئی آدمی اس کو چارہ ڈالتا ہے، جیسے جو اکثر گھوڑے کو کھلاتے ہیں، فرمایا صاف ستھرے کر کے جب اس کے سامنے رکھتے ہیں اور وہ کھاتا ہے تو فرمایا ایک ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، ایک ایک دانے کے بدلے اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی اس جانور سے بڑی محبت تھی، خاص کر جہاد کے لیے پالنے کا حکم بھی فرمایا، اجر کا وعدہ بھی فرمایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے مختلف نام جب شمار کیے گئے تو 21 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے شمار ہوئے، 21 نام۔ اور اس میں سے ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ عربی کے اندر ناموں کی کثرت وہاں ہوتی ہے جہاں خصوصیات بڑھ جاتی ہیں، جہاں اوصاف بڑھ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیر جیسا، شیر حرام ہے لیکن شیر کے 630 کے قریب نام عربی کے اندر آتے ہیں، 630 کے نام عربی کے اندر آتی ہیں، اور 9 اس کے نام کنیت کے ساتھ، جیسے ہماری انسانوں کی کنیت ہوتی ہے نا، ابو الطیب ہو گیا، ابو الحسن ہو گیا، یعنی بیٹے کے نام سے پکارا جانا کنیت کے نام سے، تو 6 نام کنیت سے، اور 600 سے زیادہ نام شیر کے جو ہے وہ عربی کے اندر شیر کے موجود ہیں۔ اور قرآن حکیم نے کس انداز سے بیان فرمایا، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ عجیب آیت ہے، اس آیت پہ آپ غور کر کے دیکھیں، والخیل والبغال والحمیر، اللہ فرماتے ہیں دیکھو دیکھو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے گھوڑے بنائے، گھوڑے پیدا کیے، خچریں پیدا کیں، گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور یہ تمہاری زیب و زینت کا بھی سامان ہے۔ آپ ان کو دیکھیں، ان 3 چیزوں کو، اور پھر ان کے ساتھ ملا لیں حلال جانوروں کو، تو انسان کی زندگی کا لباس، انسان کی زندگی کی غذا، اور انسان کی زندگی کی دعا، اور انسان کی زندگی کی سہولیات، اور انسان کی زندگی کی راحت اور سکون اور اطمینان، یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ جوڑا ہوا۔ غذاؤں میں تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ کتنی غذائیں ہیں جو ہم جانوروں سے حاصل کرتے ہیں، دودھ سے لے کر، شہد سے لے کر، گوشت سے لے کر، اور کتنی پھر اس کے اندر ورائٹی ہے، وہ ساری کی ساری غذائیں انسان جانوروں سے حاصل کرتا ہے۔ پھر غذاؤں کے ساتھ لباس کی جب باری آتی ہے تو کتنے لباس ہیں جو سارے کے سارے اکثر جانوروں کے مرہون منت ہیں۔ ہمارے لوگ ٹوپیاں پہنتے ہیں، اور اس طرح واسکٹ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں، لیدر کے کوٹ پہنتے ہیں، ہم ٹیچکیس استعمال کرتے ہیں، ہم جوتیاں پہنتے ہیں، ہم کمبل استعمال کرتے ہیں، بھیڑ کی اون کے کتنے قسم کے کپڑے اور کتنے قسم کے لباس اور کمبل، اس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، اور پھر لیدر کی کتنی چیزیں بنتی ہیں، چمڑے کی کتنی چیزیں بنتی ہیں۔ یہ جو معروف خطیب ہوتے ہیں نا، تقریر کرنے والے، ان کے سر کے اوپر مشہور ایک ٹوپی ہوتی ہے اوپر، جس طرح قائد اعظم کی ٹوپی ہوتی ہے، تو یہ کس چیز سے بنتی ہے؟ تو یہ سارے کے سارے جانوروں کے فائدے اللہ نے کہیں قرآن حکیم کے اندر گنوائے بھی ہیں، اور گنوا کر یہ بتایا کہ یہ فائدے تم ان سے حاصل کرتے ہو، یہ فائدے ان کے حاصل کرتے ہو۔ پھر یہاں گھوڑے، خچر اور گدھے کا ذکر کر کے سواری کا ذکر کیا، زینت کا ذکر کیا، اور ایک اور عجیب جملہ بولا، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ابتدائے اسلام میں اگر دیکھا جائے تو وجود نہیں تھا کہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ گھوڑے کی سواری ہے، یہ خچر کی سواری ہے، یہ گدھے کی سواری ہے، میں نے تمہارے لیے بنا دی ہے، زینت کا باعث بھی ہے سواری۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ کچھ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو تم جانتے ہی نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو تم جانتے ہی نہیں ہو، تو وہ کون سی سواری ہے جس کے بارے میں یہ اشارہ دے دیا کہ تم جانتے ہی نہیں؟
اب زمانے کے اوپر نظر دوڑائیے اور پھر آنے والے زمانے کے اوپر نظر دوڑائیں کہ کون کون سی سواریاں تھیں جب نزول قرآن ہو رہا تھا تو اس وقت موجود نہیں تھیں۔